السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ ایک اہم ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں جو اپیرنٹلی تو صرف پاکستان پہلے بار بار کہتا رہا اور سب کو بتاتا رہا کہ امریکی فوج کا جو بڑا سفسٹیکیٹڈ اسلحہ چھوڑا ہوا افغانستان میں وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب پاکستان کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے۔ دو ریسنٹ پبلیکیشنز آئی ہیں، ایک امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور دوسری اب برطانوی جریدے BBC نے اس کے اوپر بڑی تحقیقاتی رپورٹ ایک شائع کی ہے جس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ جو اسلحہ ہے اس میں سے کتنا غائب ہے، کیا ہے، کہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ ذرا چیدہ آپ کو نکات بھی بتا دیتے ہیں۔ BBC کی رپورٹ اگر دیکھیں تو اس کے مطابق طالبان کے زیر نگرانی جو چھوڑا گیا اسلحہ تھا امریکی، اس میں سے آدھا غائب ہے۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یا تو اس کو بیچ دیا گیا یا تو یہ جو غائب اسلحہ ہے اس کو اسمگل کیا گیا، اور UN کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے جو غائب ہے وہ ادھر جو دہشت گرد تنظیم القاعدہ ہے، اس کے ایفیلیٹس جیسے TTP، دیگر دنیا میں تنظیمیں ہیں، ان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ بہت ہی تشویشناک۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس کے اوپر جب خبر کی تو جو جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا ہے اس کے اندر امریکی اسلحہ کا استعمال پایا گیا، گنز وغیرہ تھیں، اس کے ثبوت پیش کیے، اس کے اوپر لکھا۔ یہ آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا ہے، پہلی بار نہیں ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکی صدر نے بھی اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا، بتایا کہ تقریباً $85 بلین ورتھ اسلحہ ہے جو وہاں چھوڑا ہے اور اس کو واپس لانا ہے۔ پھر جب پاکستانی اور امریکی وزراء خارجہ کی بات ہوئی تو اس کے اوپر بھی اس کی اہمیت اور جو اسلحہ ہے اس کی واپسی کے اوپر بات کی گئی۔ لیکن اپنے تجزیہ کاروں سے آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا اہم اور اب حل کیا ہے اس کا۔ تو ذرا اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں اس زاویے سے کہ اب معاملے کا حل کیا ہے، کس طرح سے اسلحے کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے یا اس کو ریپیٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں جوائن کریں ساری ڈسکشن کے لیے اعزاز سید صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ، محمل سرفراز صاحبہ اور فخر درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بے نظیر، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی، بڑے ہوشربا انکشافات، اور پہلے تو صرف ہم TTP یا پاکستان کے تناظر میں کراس بارڈر جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے تناظر میں بات کرتے تھے، اب جو زاویہ کھولا ہے BBC نے وہ تو بالکل ہی ایک الگ اس کو ٹینجنٹ کے اوپر لے جاتا ہے۔ کیا حل ہو اس کا؟ علینا، پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک 3 رپورٹس آئی ہیں، 2 میڈیا رپورٹس ہیں اور ایک یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، اور یہ تینوں رپورٹس جو ہیں وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ یہ جو اسلحہ، یہ جو ہتھیار امریکہ نے افغانستان میں چھوڑے تھے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ یا تو بلیک میں مارکیٹ میں بک رہا ہے یا پھر غائب ہو گیا ہے اور افغان حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ اچھا، جو BBC کی رپورٹ ہے اس میں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پچھلے سال یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کلوز ڈور میٹنگ میں افغانستان نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہمیں نہیں پتا کہ یہ بہت سے ہتھیار جو ہیں وہ کدھر ہے۔ اور جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ تھی اس میں تو سیریل نمبر تک دیے گئے کہ یہ ہتھیار تھے، یہ ان کا سیریل نمبر تھا، یہ امریکہ میں بنے، پھر افغانستان گئے اور وہاں سے اب دہشت گردوں کے پاس ہیں جو جعفر ایکسپریس میں بھی استعمال ہوئے۔ تو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی علینا میرے لیے وہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں وہ یہ کہ اس میں بتایا گیا کہ پچھلے سال مئی میں جو رپورٹر تھے واشنگٹن پوسٹ کے، ان کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اور اہلکاروں نے دکھایا کہ یہ وہ ہتھیار ہے جو امریکہ کے میں بنے تھے اور افغانستان سے اور اب دہشت گردوں کے پاس ہے۔ انہوں نے اس وقت پینٹاگون کو لکھا اور پوچھا کہ کیا یہ واقعی میں آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس کی کنفرمیشن دے سکتے ہیں۔ پینٹاگون نے جواب کب دیا؟ تقریباً 1 سال بعد ان کو جواب دیا اور کہا کہ ہاں اس میں سے کچھ ہتھیار ایسے ہیں جو واقعی میں یہاں پہ بنے تھے۔ اچھا، اسی طرح جو یونائٹڈ نیشنز کی بھی رپورٹ ہے وہ صرف TTP اور BLA کی بات نہیں کرتی، وہ اور بھی تنظیموں کی بات کرتی ہے جو اس خطے میں دہشت گرد تنظیموں کی جو اس خطے میں آپریٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ القاعدہ، جیسے کہ ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے، جیسے کہ یمن میں انصار اللہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ ان کے پاس بھی یہ ہتھیار ہو سکتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ان کو افغان حکومت نے بیچے بھی ہیں اور ان کو حمایت بھی حاصل ہے۔ اچھا علینا، یہ تینوں رپورٹس کو ہم اگر سامنے رکھیں تو 2 بہت میرے خیال سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت تیزی سے مارکیٹ میں ہتھیار آئے،
اور بکے, اور اوپن مارکیٹ میں بک رہے تھے, افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور بڑی کم قیمتوں میں بک رہے تھے. ان رپورٹس کے مطابق جو $2000 کی چیز تھی وہ $300 کی بک رہی تھی. لیکن جب پاکستان نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا تو یہ مارکیٹ جو ہے انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے, مطلب بند نہیں ہوئی, انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے, اور اب واٹس ایپ اور دوسرے ان چینلز کے ذریعے جو ہے وہ آپریٹ ہو رہی ہے. دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ یہ جو سارے دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کے نام یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں لکھے تھے, ان کی ایک تو کوارڈینیشن بھی ہے, اور ان کے پاس یہ بڑے ہائی ٹیک ہتھیار ہیں جس میں نائٹ ویژن گوگلز وغیرہ بھی ہیں. یہ ایک بڑا خطرناک سچویشن بننے جا رہی ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے نہیں لیکن بہت سے ممالک کے لیے, کہ یہ جو ایک گروپس ہیں جن کے کچھ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپریٹ کرتے ہیں, ان کے پاس یہ بہت ہائی ٹیک ویپنری, آرمز اینڈ ایمونیشن ان کے پاس ہے. تو یہ سچویشن بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی اس حوالے سے جو پالیسی ہے میرے خیال سے وہ بالکل درست ہے, کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی امریکہ میں, بائیڈن کی حکومت, وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھے. ان سے جب بھی اس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ ڈیفلیکٹ کر دیتے تھے. اس وقت جو حکومت آئی ہے امریکہ میں وہ ہے ویسے تو بہت انپریڈکٹیبل ہے, لیکن وہ اس وقت تلاش میں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے جو ہم پچھلی حکومت کے خلاف استعمال کر سکیں. تو یہ ہمارے لیے ایک تھوڑی سی اوپننگ ہے جس میں ہم یہ دوبارہ سے ایشوز جو ہیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ سیریس لیا جا سکے. دوسرا جو ہم نے یہاں پہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے, جو میرے خیال سے بالکل ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے ایز اے رپورٹر بھی, کیونکہ میں ٹرانسپیرنسی کے حق میں ہوں, کہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا, ان کے سامنے ثبوت رکھا, سیریل نمبرز دیے, اور جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹرز میں بتایا گیا کہ دوبارہ پھر جب جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا اس کے بعد بھی تصویریں اور سیریل نمبر بھیجے گئے. تو آپ نے یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا تاکہ دنیا میں جو آپ کی باتیں ہیں وہ سیریسلی لی جائے. اب اس کا اوور آل حل کیا ہوگا علینا؟ میرے خیال سے اس وقت میری بہت لمیٹڈ سی نالج ہے اس کے بارے میں, لیکن میرے خیال سے اس وقت ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کی یا کوارڈینیشن کی ضرورت ہوگی ان ممالک کے درمیان جو اس کا ٹارگٹ رہے ہیں, جہاں پہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ یہ واپس تو میرا نہیں خیال ہے ملنے والی ہیں, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جتنے بڑے دعوے کریں, لیکن ایک تو ایک کریک ڈاؤن اس وقت. ایک اور میں چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس سے کچھ دن پہلے ایک اور بھی رپورٹ آئی تھی جس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے فنڈنگ بھی مل رہی ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو. تو فنڈنگ بھی ہے, ہائی ٹیک ویپنری بھی ہے. تو بڑا خطرہ. اچھا, میرا ایگزیکٹلی یہی کنسرن تھا, ایبسلیوٹلی میرا ایگزیکٹلی یہی کنسرن تھا کہ پہلے تو ہم بات کرتے تھے نا کہ پاکستان کے تناظر میں, اب جو ہمارے سامنے تحقیق آئی ہے, کہتے ہیں نا بڑا سخت حقیقت ہے کہ جب آپ کے دروازے کے اوپر آفت آتی ہے تو شاید زیادہ آپ کو احساس ہوتا ہے. اعزاز, ڈو یو تھنک کہ خطرہ اب اتنا بڑھ چکا ہے؟ یہ جو سٹیٹس, فیکٹس, فگرز اور تحقیق ہے یہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں, لیکن کیا واقعی میں اب یہ اسلحہ واپس منگوانا ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے اگر ایسا ہے تو؟ دو باتیں. ایک تو بہت شکریہ لینا, آپ نے بڑا اہم معاملہ اٹھایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک میں پرسنل واقعے سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں کہ میری اگست 2021 میں 15 اگست کو جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا, قبضہ کیا, تو 26-27 اگست کو میری حقانی, خلیل حقانی جو ان کے منسٹر ہیں جنہیں پچھلے دنوں خودکش حملے میں مارا گیا, قتل کیا گیا, ان سے ملاقات ہوئی تھی کابل میں. تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے M4 امریکن گن پکڑی ہوئی تھی, اور خلیل حقانی کون تھے؟ جن کے سر پر امریکہ نے ہیڈ منی لگائی ہوئی تھی, اور اس وقت بھی جب میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا ان کے اوپر ہیڈ منی تھی. نہ صرف انہوں نے M4 کاربن گن پکڑی ہوئی تھی, رائفل پکڑی ہوئی تھی, جدید امریکن وہ گن تھی, بلکہ ان کے ساتھ جو ان کے باڈی گارڈز تھے ان کے پاس بھی وہ گنز تھی. اور وہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے جب امریکنز گئے تو کس طریقے سے اسلحہ, ہیلی کاپٹرز اور بہت ساری چیزیں, ایکوپمنٹ وہ ہے وہ طالبان نے اپنے کنٹرول میں لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو ہم یہ آج کی بات کر رہے ہیں کہ یہ طالبان یا القاعدہ کے پاس یا TTP کے پاس, ان مینی کیسز جو داعش ہے انہوں نے کوئی اٹیک کر کے انہوں نے بھی اپنے پاس یہ اسلحہ اکٹھا کیا. لیکن اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بنیاد اس کی شروع ہوتی ہے فیبرری 2020 سے,
جب دوحہ میں پیس ایگریمنٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ. اور اس وقت پاکستان نے بھی, مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب میں نے دیکھا تھا دوحہ میں, اس ہوٹل میں موجود تھے اور میری ان سے گپ شپ بھی ہوئی تھی, تو ہم پاکستان بھی اور اس وقت کی خان صاحب کی حکومت کریڈٹ لے رہی تھی کہ مذاکرات ہم کروا رہے ہیں, گو کہ مذاکرات براہ راست وہ کر رہے تھے. دوحہ پیس ایگریمنٹ پڑھ لیں, 5 بنیادی نکات جو کہے گئے کہ جی دوسرے ممالک میں ٹیررزم نہیں ہوگا, ہم 5000 کے قریب جو طالبان کے قیدی چھوڑیں گے, اور مختلف چیزیں تھیں. لیکن ایک بنیادی غلطی بیچ میں کی گئی امریکنز کی طرف سے, وہ یہ کی گئی تھی کہ اس دوحہ پیس ایگریمنٹ میں جو امریکہ کا 14 ماہ کے اندر وڈرال لکھا گیا تھا, اس میں یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ وہ اپنا ایکوپمنٹ اور اپنی جو اسلحہ ہے وہ بعد میں بھی لے سکتے ہیں. یہ تو جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یہ خود امریکہ کی فیلڈ پالیسی تھی جو انہوں نے 2020 میں بنائی, جو دوحہ پیس ایگریمنٹ کیا, یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. اب اگلی سوال جو آپ نے کیا کہ کیا یہ ریکلیکٹ ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو یاد کراؤں گا, ہسٹری سے یاد کراؤں گا. 1989 میں جب رشیا ٹوٹ گیا اور امریکہ نے ریپ اپ کیا, تو آپ کو پتہ ہے, یاد ہوگا کہ 1989 سے پہلے جو رشیا کی ملٹری کی بیک بون توڑی افغانستان میں, پاکستان نے وہاں پر بڑا کام کیا تھا, امریکہ اس میں انوالو تھا, پاکستانی آئی ایس آئی کے ٹرینڈ لوگ, پاکستانی سیکیورٹی کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں, انہوں نے افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کی تھی. ایک چیز تھی, وہ تھا امریکن سٹنگر میزائل. وہ زمین سے کھڑے ہو کر جو رشین ہیلی کاپٹر جو ہٹ ہوتے تھے, مجاہدین, مجز کہا جاتا تھا ان کو, مجاہدین کے ہاتھوں میں جب امریکہ کے سپلائی کیے ہوئے وہ سٹنگر میزائل آئے تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. جی وہ سٹنگر میزائل تھے. پھر کیا ہوا, انہوں نے کلیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو باقاعدہ سی آئی اے نے آپریشن لانچ کیا, تو سارے سٹنگر میزائل جو بانٹے گئے تھے, امریکی سی آئی اے نے سارے سٹنگر میزائل اکٹھے کیے. آج بھی اگر امریکہ چاہے, امریکہ سیریس ہو, تو یہ میزائل یا جو ایکوپمنٹ ہے یا جو اسلحہ ہے وہ واپس لے سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک ایک اسلحے کی جو ڈیٹیل ہے جو افغانستان میں لینڈ ہوا ہے وہ ساری موجود ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس وقت سیریس ہے دنیا؟ اعلان تو ہو رہے ہیں, امریکہ کی طرف سے بھی بڑی اپیرنٹلی تو کہا گیا, عزم کا اظہار کیا گیا, بٹ وہ کتنے سیریس ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال, علینا, میرا نہیں خیال کہ امریکہ سیریس ہے اس اسلحہ کو فوری طور پہ واپس لینے میں, کیونکہ امریکہ کی پرائرٹی نمبر 1 نہیں ہے, امریکہ کو تھریٹ نمبر 1 نہیں ہے, اور طالبان امریکہ کے دوست ہیں. تو جس دن امریکہ کو تھریٹ ہوا اس دن وہ سیریس بھی ہوگا اور اس دن وہ کارروائی بھی. تو پھر اگر اس وقت محمل, کیا آپ کو بھی امریکہ سیریس اس طرح سے نہیں نظر آتا جس طرح پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر کیا حل ہے اس کا, کیسے سیریسنس دنیا کو بتائیں اس کی ہے؟ اچھا رینا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ سیریس ہے اس معاملے میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تو بتاتا ہی رہا, جب فال آف کابل کے بعد ادھر جب کراس بارڈر ٹیررزم بڑا, وہ تحریک طالبان ہو یا وہ BLA ہو, اور وہ ویپنز استعمال کر رہے تھے. لیکن اب جو رپورٹس آئی ہیں وہ امریکہ کے لیے بھی اس لیے تشویشناک ہیں کیونکہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ یہ اب جو اسلحہ ہے یہ ایک یعنی افریقہ ہو یا پھر جارڈن ہو یا کوئی اور ممالک ہوں, یہ کونے کونے میں اب پھیل رہا ہے. تو یعنی کہ جو امریکی ویپنز کی پرولیفریشن ہو رہی ہے یہ امریکہ کے لیے ایک بہت تشویشناک چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے لینا کہ یہ دنیا کے اندر ایک امبیلنس کریٹ کر دیتا ہے. وہ اس لیے کہ بہت ساری ایسی حکومتیں ہیں جن کے پاس امریکی ویپنز نہیں, اور یہ بڑے, جس طرح ابھی بے نظیر بھی بتائی تھی اور اعزاز بھی بتائی تھی, بڑے ہائی ٹیک ویپنز ہیں یہ, اور یہ ٹیکنالوجی موسٹلی ممالک کے پاس نہیں ہے جن سے انلیس کہ امریکہ جو ان کو دے رہا ہو. تو اس لیے یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جانا, یہ والے ویپنز کے جو حکومتوں کے پاس بھی نہیں ہے, تو یہ امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو یہ پاکستان کے اندر استعمال ہو رہے ہیں, اور اب جو یہ دہشت گردوں کے بارے میں بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں, ابھی تو یہ واشنگٹن پوسٹ یا BBC نے یہ بات کی ہے, یہ ابھی مزید بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر مزید رپورٹس بھی آئیں گی. اور
اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو بات چیت یہ چل رہی ہے کہ ایک ٹرائلیٹرل کمیشن بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر امریکہ، پاکستان اور افغانستان ہوگا، جو کہ آڈٹ کریں گے کہ کتنا جو ویپنز رکھے گئے تھے امریکن اور پھر وہ کہاں گیا، اس کا آڈٹ ہوگا. تو اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے کہ شاید ایسا بھی کوئی نظام، کوئی میکنزم بنایا جائے، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ امریکہ کو یہ تشویش ہے کہ ہمارا اسلحہ جو ہے اس کی پرولیفریشن جب ہوگی دنیا کے اندر تو اس کے بڑے دور از اور بڑے خطرناک قسم کے نتائج ہوں گے. پھر علینا اس کے اندر میں یہ بھی آپ کو کہتی چلوں کہ دیکھیں ایک تو بلیک مارکیٹ تو ہے، لیکن جس طرح اس بی بی سی کے رپورٹ کے اندر بھی تھا کہ انہوں نے اپنے کمانڈرز کو جو ہے 20% وہ رکھنے کی اجازت دی. تو جو ٹی ٹی پی ہے وہ جن علاقوں میں ان کا قبضہ تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ کنڑ ہے، نورستان ہے، کوئی اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، وہاں سے انہوں نے جو امریکی اسلحہ لیا وہ یعنی کہ ان کو بیچا نہیں گیا لیکن انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس، اور افغان طالبان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے افغان طالبان ان کو سپلائی بھی کر دیتے ہیں. تو یہ چیز پاکستان نے بار بار ہر فورم کے اوپر جو ہے یہ ریز بھی کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈار صاحب کی روبیو سے بات بھی ہوئی تھی تو وہ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ ایشو بھی اٹھایا تھا. اس کے مسئلے کا حل علینا یہ ہے کہ جو بلیک مارکیٹ ہے ایک تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیں انٹیلیجنس شیئرنگ کی بھی بات ابھی بینظیر کہی تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ تو ہو بھی رہی ہے لیکن یہ کہ بلیک مارکیٹ کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ادھر سے ویپنز نکلوانے اور وہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر بھی اگر دنیا انٹرنیشنل مل کر ایک طریقے سے جب پریشر ڈالے، کیونکہ دیکھیں ہم تو کب سے یہ بات کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کی بھی ہم بات کریں، نہ وہ ان کے سیف ہیونز بند کریں، نہ وہ ان کو ویپنز کی سپلائی بند کریں، نہ وہ ان کو پاکستان میں آنے جانے سے کوئی روک ٹوک ان کی ہے افغان طالبان کی طرف سے. تو اس لیے اگر دنیا مل کر اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائے اور ایک پریشرائز کرے افغان طالبان کو کہ یہ اب مزید نہیں ہو سکتا، یہ بلیک مارکیٹ بند ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ ٹرائلیٹرل کمیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ بنتی ہے، آڈٹ ہو اور اس سپلائی چین کو تو پہلے روکا جائے اور اس کو تو کسی طریقے سے جو ہے اس کا کچھ حل نکالا جائے، اور پھر جو ہے بلیک مارکیٹ اور باقی سب بھی، کیونکہ اصل میں واقعی اتنے خطرناک ویپنز، اتنے ہائی ٹیک ویپنز جب دہشت گردوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو پھر وہ پوری دنیا کے لیے کاز آف کنسرن بن جاتا ہے، پھر وہ صرف ایک یا دو ممالک کے لیے نہیں ہوتا. فخر، اس دوران اپڈیٹ یہ بھی کہ اسحاق ڈار صاحب کابل کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں کتنا اہم ہوگا اس معاملے کے لیے خاص طور پر؟ کیا اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ بہت شکریہ علینا. ایک تو میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں لیکن جو اصل معاملہ ہے اس میں 2-3 دیکھیں نکات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ شروع ہوتا ہے امریکی اسلحہ والا، یہ جس طرح اعزاز نے بتایا کہ یہ جو دوحہ اکارڈ تھا، دیکھیں دوحہ اکارڈ میں جو بنیادی اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں امریکہ کے وڈرال کے بعد انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، یعنی جو اشرف غنی جو رجیم تھا وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان ہے ایک پاور شیئرنگ فارمولہ کے تحت ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر حکومت کی جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ امریکیوں نے جو اگست میں ہیزرڈلی جس طرح سے یہ انہوں نے فیصلہ کیا وڈرال کا اور اچانک سے یہ چلے گئے، تو یہ جانے کے بعد وہاں پہ جب یہ انہوں نے چھوڑا افغانستان تو اس ٹائم 7 لاکھ کے قریب یہ کوئی M4 جو رائفلز تھی وہ چھوڑی تھی، انکلوڈنگ جو اس کی نائٹ ویژن جو سارا کچھ ایکوپمنٹ تھا. اس کے علاوہ یہ جو ٹوٹل اسلحہ ہے، یہ جو بی بی سی کی رپورٹ میں ہے کہ 1 ملین کے قریب یہ ٹوٹل جو امریکی ویپنز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 لاکھ ہے وہ بیچا گیا. تو یہ جو 7 لاکھ M4 جو رائفلز تھی یہ صرف طالبان کے ہاتھ نہیں آئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک مارکیٹ میں جس طرح یہ ڈسکشن ہو بھی رہی ہے اس میں جو بیچی گئی ہیں. اچھا، اس میں صرف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے ہی یہ جو بلیک مارکیٹ سے نہیں خریدی، بلکہ بعض جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی ریگولر آرمیز نے بھی کوئی اپنے جو انڈائریکٹ اس کے ذریعے یہ جو رائفلز تھی خریدی تھی، کیونکہ اس طرح کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی اپنی جو ریگولر آرمی ہے ان کے پاس بھی اتنی جدید اور یہ اس طرح کی جو ایکوپمنٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رائفلز تھی وہ نہیں تھی. تو یہ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ ترقی پذیر ممالک کی جو ریگولر آرمیز نے بھی یہ خریدی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اسلحہ ہے واپس یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ قطعی طور کے اوپر اب واپس نہیں کلیکٹ کیا جا سکتا، چاہے وہ امریکہ ہو یا باقی جو طالبان کے حوالے سے ہو، یہ اس کی واپسی یا اس کی جو ریٹریول ہے یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسرا پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا امریکہ اس میں اب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں امریکہ کے اس ٹائم اگر آپ خود دیکھیں حالات جو ہیں وہ
خود اتنے زیادہ معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کی پریورٹی یہ پاکستان اور افغانستان سے کہیں زیادہ آگے ہے، چاہے وہ رشیا یوکرین وار کے حوالے سے ہو، پھر غزہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایران کے حوالے سے جو لیٹسٹ اب یہ ایک تنازعہ چل رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیرف وار ہے. تو ٹرمپ کے لیے یہ جو نیئر فیوچر ہے اس میں یہ پاکستان یا افغانستان کے حوالے سے یہ ویسے ہی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو اگر امریکی اسلحہ کی وڈرال کرنی بھی ہے تو اس کی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی اس کی وڈرال کے اوپر اخراجات آ جائیں گے. اس لیے ٹرمپ جو اس طرح کے جو کبھی وہ معاہدہ یا سودا کرتا ہی نہیں ہے جس کے اوپر اس کو کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہ ہو، اس لیے یہ ان کی پریورٹی میں کہیں زیادہ نیچے ہے. ہو سکتا ہے یہی ہوگا کہ ایک لوور لیول کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون کے جو لوور جو ایک وہ ہیں آفیشلز کے تھرو پاکستان یا افغانستان کے ساتھ یہ اس طرح کی انگیجمنٹ جاری رہے گی، لیکن کوئی اس طرح کی پریورٹی میں نہیں آئے گا کہ یہ جو ٹرمپ ہے وہ اسلحہ واپس لے گا. اب آپ کے سوال کی طرف کہ کیا جو اسحاق ڈار صاحب کا وزٹ ہے وہ فروٹفل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے کہ جو اصل سلوشن ہے وہ سلوشن ہی یہی ہے کہ پاکستان انگیج کرے. امریکہ کی اس ٹائم پریورٹی نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ اس طرح سے وہ کرے گا شدت سے، کیونکہ امیجیٹ جو ہے تھریٹ وہ آپ کو ہے، پاکستان کو ہے. تو پاکستان جو سب سے زیادہ اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں، ایک بہتر ٹرمز کے ساتھ وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کو بھی یہ انگیج کر کے اور ان کو یہ کنونس کریں کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ دنیا بھر میں پھر سے ایک دفعہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. امریکہ نے گو کہ طالبان کے اوپر ابھی جو ایک منتھلی بیسس کے اوپر ان کو امداد دی جاتی تھی وہ اس کے اوپر ابھی ٹیمپریری اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. تو پاکستان امریکہ کو ایک طرف قائل کرے اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جب تک یہ ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کے ذریعے کراس بارڈر جو انفلٹریشن ہے وہ اس کے حوالے سے اور جو امریکی اسلحہ ہے اس کے استعمال کے حوالے سے افغانستان کو ہی انگیج کرے. اسی سے ہی پاکستان کو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر امریکہ کے اوپر ہی صرف ریلائی کیا تو پھر پاکستان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، لیکن ایک چیز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سیریس نہیں ہے، لیکن محمل سمجھتی ہیں کہ اس وقت امریکہ کو بھی اندازہ ہے، اسی لیے وہ بار بار اس بات کے اوپر کر بھی رہے ہیں. محمل کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے رینا، میں نے تو اس کے اوپر جو ریجنل ایکسپرٹس ہیں اور خاص طور پہ جو یہ افغانستان کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں نے تو ان سے اس کے اوپر بات کی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بات بالکل جو ہے انہوں نے خیر ایگزامپلس بھی اور بھی دی تھی کچھ. تو ابھی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ رپورٹس بھی اسی لیے زیادہ جو اجاگر ہو رہی ہیں اور ابھی ہوں گی مزید، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ امریکہ بہت کنسرنڈ ہے پرولیفریشن آف ویپنس کی وجہ سے، کہ ہمارا اسلحہ دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں جا رہا ہے. جس طرح ابھی جو فخر نے بات کی، یہ بات ان کی درست ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا نا کہ امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹس کے پاس بھی وہ والے ویپنز نہیں جو دہشت گردوں کے پاس جا رہے ہیں. تو کچھ جو حکومتیں جن کو امریکہ نہیں بھی دیتا تھا اگر وہ بھی بلیک مارکیٹ سے چیز اٹھائی تو ایک امبیلنس اس چیز سے ہو جاتا ہے. تو اس کی بھی ان کو فکر ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ تشویش ہے. ہاں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ آپ ان سے، آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کو پہلے کہا تو انہوں نے کہا ہم تو واپس نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے تو خیر مزید مانگ لیے. انہوں نے کہا ہم نے تو داعش کے ساتھ لڑنا تو آپ ہمیں مزید دیں. اچھا، فخر کی ایک بات ہے جو اگر ہم دیکھیں نا تو فخر کی ایک بات ہے جو اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ کے بیہیویئرل پیٹرن میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں جتنا اس ویپنری کو یا باقی سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کے اوپر خرچ ہوگا جو بالکل ناممکن ہے، ایک ناممکن دوسرا وہ خرچ ہی نہیں کریں گے. کتنی اس میں حقیقت لگتی ہے سب کے لیے اوپن ہاؤس سوال؟ علینا میں تو صرف یہ کہوں گی علینا کہ بڑی امبیرسنگ سی سچویشن ہے امریکہ کے لیے اس وقت، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ٹرمپ چاہیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے اب تو انٹرنیشنل میڈیا میں آنا شروع ہو گیا ہے تو وہاں پہ بھی ضرور شور مچے گا. ان کے رپورٹرز جو ہیں ان سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس ویپنری کا ایک ہائی، اور میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو ایلائز ہیں امریکہ کے وہ بھی پریشر ڈالیں گے بیک ڈور کے ذریعے کہ اگر ان کے ملکوں میں، ممالک میں وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ جیسے بات ہو رہی تھی ہائی ٹیک ویپنری ہے. اور دوسری چیز علینا، اس رپورٹ میں یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں بھی اور بی بی سی کی رپورٹ میں بھی جو ایک دہشت گرد تنظیم کا بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ القاعدہ ہے. اور امریکہ کے لیے یہ جو باقی ٹی ٹی پی اور یہ جو باقی تنظیمیں ہیں دہشت گرد تنظیمیں، ان سے شاید ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن القاعدہ کے پاس اس طرح کی ہائی ٹیک ویپنری آ جائے ان کو میرے خیال سے وہ اس کو ڈیفینیٹلی سیریس لیں گے، جیسے میں کہہ رہی ہے. اچھا اعزاز، اس سوال کا تو آپ جواب دیں گے. دوحہ ایکارڈ والی بات بھی کی ہے فخر نے کہ آپ جس زاویے سے دوحہ ایکارڈ کے اوپر اعتراض کریں، میرے فخر کہتے ہیں ان کے خیال سے نہیں بنتا. میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے فخر کی ایک اپنی اوپینین ہے،
میں دوحہ اکارڈ کے موقع پہ وہاں پر موجود تھا اور میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان یعنی کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان کیا چیزیں ہیں جو طے پا رہی ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان ایک بڑا سٹیک ہولڈر تھا. ہم کور کرتے آئے تھے کس طریقے سے وار آن ٹیرر ہو رہی ہے یا طالبان کیا حکمت عملی کر رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے افغانستان ایک الگ سے خود مختار حصہ ہوگا, امریکہ کی پھر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. فخر آپ کر دیجئے اپنی زبانی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جو اس کا بنیادی مقصد تھا ان مذاکرات کا اور جو دوحہ اکارڈ کا, وہ یہ تھا کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی, اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاور شیئرنگ ہوگی طالبان کی, لیکن کیونکہ امریکہ وڈرال کر گیا تو اشرف غنی ٹک نہیں سکی. نہیں دیکھیے دوحہ ایگریمنٹ اگر نکال کے پڑھ لیں اس میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی تھی کہ اشرف غنی کی خود مختار حکومت ہوگی. وہاں پر واضح طور پر جو بنیادی بات لکھی گئی تھی, انہوں نے 14 ماہ کا ٹائم فریم دیا تھا کہ ہم امریکہ وہاں سے وڈرا کر جائے گا. اور طالبان چاہتے یہ تھے, طالبان کی پوائنٹ آف ویو ڈے 1 سے یہ تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, باقی طالبان یہاں پر جس کی بھی حکومت ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. اور ہوا بھی ایگزیکٹلی وہی. بعد میں امریکنز تو آخری موقع کے اوپر آ کر طالبان کو نیگوشیٹ کرتے رہے کہ آپ اپنی حکومت میں جو اشرف غنی کے جو کچھ وزراء ہیں یا خود اشرف غنی کو بھی کسی صورت میں رکھ لیں, جو انہوں نے ہرگز قبول نہیں کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری دن 15 اگست کو تو اشرف غنی فلائی کر کے تاجکستان چلے گئے تھے. تو طالبان کے لیے تو یہ آئیڈیل بات تھی, طالبان تو چاہتے یہ تھے. سوری ٹو سے اس میں امریکنز کی غلطی ہے اور امریکنز نے زیادہ جلدی کی, اور سوری ٹو سے اس میں پاکستان نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں. ٹھیک ہے, دراصل مسئلہ اتنا سا ہے کہ بات تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس بڑا کم ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں موجود سوال جتنے اہم ہیں اتنے ہی ہمارے لیے اہم ہیں آپ کے بھیجے گئے سوال. تو ایک چھوٹی سی بریک, پھر آپ کے سوال شامل کریں گے. ویلکم بیک. آپ کے بھیجے گئے سوالات کو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں, جوابات جانتے ہیں. محمل, آپ سے کراچی میں جو ٹریفک کا معاملہ ہے اس سے متعلق سوال ہوا ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی عائد ہونا ٹریفک کے مسائل کا کوئی طویل مدتی حل ہے یا صرف ایک عارضی اقدام ہے؟ دیکھیے لینا, مسئلہ یہ کہ ایک تو کراچی بہت بڑا شہر ہے اور جس طرح دنیا بھر میں جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ نیو یارک ہو, وہ شنگھائی ہو, بیجنگ ہو, ممبئی ہو, لنڈن, پیرس, کوئی بھی اس طرح کے ہو. لیکن کراچی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہیوی ٹریفک والی چیز تو بالکل ایک عارضی چیز ہے, شاید اس کا پتہ نہیں کوئی فائدہ اس طریقے سے ہوتا بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ اصل میں جو کام کرنے کا, اور یہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی 4تھی صوبائی حکومت ہے اس وقت, بلدیاتی نظام بھی جو ہے وہ بھی ان کے پاس. یہ تو بیسکلی جو چیزیں کرنے کی, ایک تو یہ روڈ انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ جس طرح میں کراچی میں نہیں رہتی, لیکن جب میں کراچی میں گئی ہوں تو یہ چیز محسوس کی ہے کہ وہاں پر روڈ نیٹ ورک بالکل بھی صحیح نہیں ہے, بہت برے روڈز ہیں. پھر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر آپ لینا دیکھیں, ہم بھی جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور ان بڑے شہروں میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ کیبز نہیں لیتے یا ہم گاڑیوں پہ بھی نہیں سفر کرتے, رشتے داروں کی گاڑیوں پہ بھی نہیں کرتے, کیونکہ ٹریفک کا نظام اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہم بھی پریفر کرتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ لیں, ان کی میٹرو, سب ویز, وہ سارا استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہیویلی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور چیز علینا جو میرے خیال میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادھر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹس بھی بہت ہوتے ہیں, اور آپ تو اس کے اوپر بہت سارے سوال بھی ادھر ہو چکے ہیں, پہلے بھی اس کے اوپر بہت ڈسکشن بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی کہ کیا کوئی پکڑا جاتا ہے, کیا چیز ہوتی ہے, اس کے لیے جو ایک سیف سٹی کا نظام ہم نے پنجاب کے اندر تو دیکھا ہے, کئی شہروں کے اندر پراپر جو کیمراز لگے ہوئے ہیں اور لوگ اس سے پکڑے بھی جاتے ہیں. کراچی کے اندر ہیں ضرور کیمراز, لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ پراپر جال بچھایا جائے. اور نہ صرف یہ کراچی کی بات نہیں, پورے سندھ کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ ہو. پنجاب کے اندر تو آپ دیکھیں بہت سارے شہروں میں ہیں بھی اور مزید بھی ہو جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت اہم ہے, اور یہ ٹیمپرری سولوشن سے میرے خیال میں کوئی اوور آل سولوشن نہیں ملتی جب تک ان چیزوں کے اوپر کام نہ ہو. بہت شکریہ محمل, بڑا کمپریہنسولی لیکن بڑا اچھا جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر توجہ دی. اگلا سوال بے نظیر سے کر رہے ہیں ہم. بے نظیر, آپ کے لیے سوال ہے کہ پنجاب حکومت کا کسانوں کو براہ راست سپورٹ فنڈ دینا اور گندم کی نقل و حمل پر سے پابندیاں ہٹانا ایک پائیدار زرعی پالیسی کی سمت میں قدم ہے یا پھر یہ صرف سیاسی مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش ہے؟ علینا, پچھلے سال وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی مریم نواز شریف, انہوں نے بار بار تقریر کر کے کہا کسانوں کو کہ آپ گندم لگائیں, زیادہ سے زیادہ زمین پہ لگائیں, آپ کا میں نقصان نہیں ہونے دوں گی. انہوں نے لگا لی, اور جب کٹائی کا وقت آیا جو اس وقت ہے پنجاب میں, تو پنجاب حکومت نے کہا, ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ آپ جائیں, جا کے مارکیٹ میں بیچیں, اوپن مارکیٹ میں بیچیں, ہم نہ ریٹ سیٹ کریں گے نہ ہی ہم آپ سے خریدیں گے, کیونکہ IMF کی شرائط ہے. اب حکومت خریدتی کیوں ہے
اور ماضی میں کیوں خریدتی آئی ہے اور سپورٹ پرائس کیوں سیٹ کرتی ہے گندم کی تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو. تو حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ خریدتی ہے تاکہ ایک مارکیٹ میں ایک ریٹ سیٹ ہو جائے اور کسان کو نقصان نہ ہو. آپ نے بالکل اچانک سے فیصلہ کیا کہ نہیں، نہ ہم ریٹ سیٹ کریں گے اور نہ ہی ہم خریدیں گے. اس وقت حالات یہ ہیں علینا کہ ایک کسان جس کی 3,000 روپے فی من جو ہے وہ کاسٹ آئی ہے گندم لگانے کی، اس کو اس وقت مارکیٹ میں کتنے مل رہے ہیں؟ 1,800 روپے فی من. اب آپ سوچیں کہ کتنا نقصان ہوا ایک ایسے کسان کا. اور کسان تو چلتے ہی قرضوں پہ ہیں، وہ قرضوں پہ لگاتے ہیں اور قرضوں پہ ہی وہ آگے چلتے ہیں. ان کا اس وقت بہت نقصان. اور میری کافی کسانوں سے اس پہ بات بھی ہوئی ہے ابھی، کیونکہ ایک بہت بڑا اعلان کیا 2 دن پہلے کہ 15 ارب کا پیکج ہے ویٹ سپورٹ فنڈ جو ہے وہ ہم کسانوں کے لیے کر رہے ہیں. علینا، جب یہ بہت بڑی رقم لگتی ہے لیکن جب آپ نیٹی گریٹی میں جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. یہ 15 کروڑ جو ہے ارب جو ہے یہ دیے جائیں گے جن کے پاس کسان کارڈز ہیں. کسان کارڈز کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ جو 5,50,000 کسان کارڈ ہولڈر ہیں. یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں. اب اگر آپ یہ 15 ارب تقسیم کریں 5,50,000 کسانوں میں تو کتنے بنتے ہیں؟ کوئی 27,000 روپے. اب 27,000 روپے کسان کو آپ دیں گے تو کیا اس کی زندگی میں فرق پڑے گا؟ دوسرا ایشو یہ ہے علینا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گندم کی مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ اوپن کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روٹی کی قیمت بھی ہم سیٹ کریں گے، کیا آٹے کی قیمت بھی ہم سیٹ کریں گے. تو اینڈ پروڈکٹ پہ آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں اور جو باقی پروڈکٹ ہے اس کو آپ ریگولیٹ کریں. تو دیکھیں علینا، میں بات وہی ہے کہ یہ بڑے بڑے اشتہاروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر صرف میں آخری بات یہ کہوں گی علینا، کیونکہ یہ اتنا ایک خطرناک چیز ہے کہ کسان اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے سال گندم نہیں لگائیں گے. پنجاب میں 70 سے 80% جو ہے آپ کی ویٹ پروڈکشن جو ہے وہ پنجاب میں ہوتی ہے. اگر یہ اگلے سال گندم نہیں لگائیں گے، اس کے بعد گندم نہیں لگائیں گے، تو آپ سوچیں آپ کا فوڈ سیکیورٹی کے حالات کیا بنیں گے اس ملک میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بے نظیر. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے باقی سوالات کے ساتھ. فخر درانی سے سوال کرتے ہیں. فخر صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان سے اہل خانہ کی ملاقات کا دن مقرر نہیں تھا تو بہنوں اور پارٹی رہنماؤں کا ملاقات پر اصرار کیوں؟ پھر یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ پولیس نے بھی دوسری دفعہ حراست میں لے کر رہا کیا ہے. اس ساری ایکسرسائز کا مطلب کیا ہے؟ بہت شکریہ علینا. اس حوالے سے دیکھیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ایک دن مقرر ہوگا ان کی فیملی کے لیے ٹیوزڈے کا غالباً، اور ایک دن ہوگا ان کے باقی پولیٹیکل جو پارٹی کے رہنما ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل جو ان کی ٹیم ہے اس کے حوالے سے، تصدیق کے حوالے سے. تو یہ ملاقات ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر ہی یہ کرائی جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ اڈیالہ جیل کی طرف سے ان احکامات کے باوجود بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. خاص طور کے اوپر جو ان کی فیملی کی اور جو خاص طور کے اوپر ان کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کرایا جا رہا یہ حکومت کی طرف سے؟ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ابھی جی آئی ٹی کی تحقیقات کی گئی تھی عمران خان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے، جس میں یہ پتہ چلا تھا کہ جو عمران خان اپنا جو ٹویٹر کا کانٹینٹ ہے یا جو باقی سوشل میڈیا کا کانٹینٹ ہے وہ علیمہ خان کے تھرو بھیجتے تھے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو. علیمہ خان آگے فارورڈ کرتی تھی جو ان کے باقی جو سوشل میڈیا آفیشیل ٹیم ہے اس کو. تو اب یہ جو میری اطلاعات ہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو عمران خان کا کمیونیکیشن ہے سوشل میڈیا کے لیے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اور جو عمران خان کی میسیجنگ ہے خاص طور پہ جس کے ذریعے وہ پہنچاتے تھے وہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے. تو یہ اس وجہ سے ان کی فیملی کے ساتھ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی 1-2 ہفتے سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کوئی آپ کی رائے میں غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جس طرح سے اس کے اوپر پولیس بھی حراست میں لے لیتی ہے، کر لیتی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ہیں تو یہ ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے حکومت کو. جہاں تک اگر یہ ان کی انٹینشن یہی ہے کہ عمران خان کا کمیونیکیشن جو نیٹ ورک ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، تو عمران خان کا پرسوں کا ٹویٹ پڑھیں جو شام کو کیا ہے انہوں نے پھر اپنے وکلاء کے ذریعے یہ میسج بھجوا دیا. تو یہ اگر اس کی انٹینشن یہی ہے تو پھر وہ تو پرپس تو ان کا سرو نہیں ہو رہا. بہت شکریہ فخر. معذرت کے ساتھ وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے تو میں ذرا جلدی آگے بڑھوں، سارے سوال ہم شامل کر لیں. اعزاز، آپ سے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے کل، اس سے متعلق پوچھا جا رہا ہے. یہ پوچھا گیا ہے کہ 15 سال کے بعد دونوں ممالک کے درمیان میں جو مذاکرات ہوئے جن میں باہمی اعتماد بڑھانے، دیرینہ مسائل پر موقف واضح کرنے پر اتفاق ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے تعلقات کو خراب کرنے والی افواہوں کو مسترد کیا ہے. ماضی کے مسائل کو کیسے مؤثر انداز میں نمٹایا جا سکتا ہے؟ اس میں پاکستان کی وزارت خارجہ، پاکستان کی خارجہ سیکرٹری، پاکستان کے سفیر وہاں پر
جو ڈھاکہ میں ہیں وہ، اور جتنی بھی ٹیمیں ان سب کو مبارکباد ضرور دینی چاہیے کہ انہوں نے 15 سال کے بعد جا کے ڈھاکہ میں مذاکرات کیے ہیں اور بات آگے بڑھی ہے. گو کہ اس سارے معاملے میں آگے معاملات بڑھنے میں بنگلہ دیش کے ڈومیسٹک مسائل بھی ہیں. جولائی 2002 میں جل مشرف پاکستان کو ہیڈ کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کو ہو چکا تھا تو وہ پریزیڈنٹ یہاں پر بن گئے ہوئے تھے. تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد جل مشرف نے ڈھاکہ کا دورہ کیا تھا اور اس وقت 2001 اکتوبر میں خالدہ ضیاء وہاں پر پرائم منسٹر بن چکی تھی. تو جب جل مشرف وہاں پر ڈھاکہ میں گئے تو جل مشرف کو ان کے پروگرام میں شامل کیا گیا کہ نیشنل مارٹائر میموریل ہے ایک ڈھاکہ کے قریب، یعنی کہ جو ان کے شہداء کی قومی یادگار ہے 1971 کے شہداء کی، وہاں پر مشرف صاحب کو لے جایا گیا. تو جل مشرف نے وہاں پر جو کتاب تھی اس میں لکھا کہ اس دور میں، اس پیریڈ میں، انگریزی میں لکھا، میں اردو آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ اس دور میں ہونے والے جو واقعات ہیں وہ افسوسناک ہیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں اپنے بہن بھائیوں کے درد میں 71 کے واقعات کے والے سے برابر کے شریک ہیں. یہ مشرف صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے، وہ پاکستان پورے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے تو افسوس کا اظہار کیا. اور یہ مشرف اس لیے بڑے اہم ہے کہ 1971 کو 16 دسمبر کو بنگلہ دیش جو ہے وہ اس نے آزادی حاصل کیا یا آزادی کا اعلان کیا. 1971 سے لے کر 2002 تک کوئی جو آرمی چیف ہے پاکستان کا وہ ادھر نہیں گیا تھا. تو یہ آرمی چیف بھی تھے اور ظاہر ہے ایک ملٹری ڈکٹیٹر بھی تھے، سربراہ بھی تھے ملک کے. تو یہ پہلے صاحب تھے جو ادھر گئے جنہوں نے جا کے افسوس کا اظہار کیا. بنگلہ دیش کے اندر آج بھی جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کے فالورز موجود ہیں. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں ملکوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو پینڈنگ ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ہم دونوں نے آگے بڑھنا ہے. سر تو اس کا سفارتی ریسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی میں ریسپریکیٹ کرنا ہوتا ہے؟ ایسا کچھ تحریری طور پر ڈوسیئر وغیرہ بھجوانا ہوتا ہے؟ دیکھیے جو ریسپانس ہوتا ہے وہ ڈپلومیٹک چینلز پر ہی آپس میں گفتگو کی جاتی ہے. جب سیکرٹری خارجہ پاکستان کی پلان کر رہی تھی وہاں کا دورہ ڈھاکہ کا تو ہوتا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ آپس میں اور ان کی جو ٹیمیں متعلقہ ڈیسک جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک ایک چیز کو طے کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. تھینک یو سو مچ ہمیں اتنی اچھی طریقے سے اس کو سمجھانے کے لیے. اجازت دیں، اللہ حافظ.